مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم وہی مسلمان ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں، یعنی اگر کسی کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم، کسی عضو کو، کسی جگہ کو، کسی پارٹ کو اگر جسم کی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ بے چین رہتا ہے۔ پر جب رمضان شروع ہوا تو ایک واقعہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح مسجد اقصیٰ میں مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکا گیا، ان کی نمازیں توڑی گئیں، اور پھر پلس ان پہ تشدد بھی کیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر میں اور مطلب ہمارا پہلا قبلہ ہے نا، ہم اس طرف منہ کر کر نماز پڑھتے تھے، بعد میں جو ہے وہ قبلے کو بدل دیا گیا، پر ہمارا جو قبلہ اول ہے وہ وہی مسجد ہے، مسجد اقصیٰ۔ خیر، جب وہاں پر لوگ نماز پڑھنے لگے اور ان کے ساتھ ان کو نماز پڑھنے نہیں دیا گیا اور ان کو ظلم کیا گیا، ظلم کا نشانہ بنایا گیا، تو انہوں نے بچاؤ کے لیے یا اپنی مسجد کی حفاظت کے لیے یا اپنا کچھ حصہ ملانے کے لیے جب انہوں نے تھوڑی ایفرٹ دکھائیں تو ان پر شدید ترین ظلم کیا گیا۔ کسی کا منہ پھٹ گیا، کسی کی آنکھ پھٹ گئی، کسی کا سر پھٹ گیا، اس طریقے کے کئی سارے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملے۔ اس وقت میں نے سوچا کہ مجھے لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس دینی چاہیے، تھوڑا سا ویڈیو بنا کر، پر وقت ایسا تھا کہ میں ویڈیو بنا نہیں پایا۔ تو یہ صرف ایک واقعہ تھا، اور اس طریقے کا واقعہ بالکل ایز اٹ از پچھلے رمضان میں بھی ہوا اور کہیں زیادہ چلا، کئی شہادتیں بھی ہوئیں، کئی لوگوں کو شہید بھی کیا گیا۔ اور میں جو ہے یوں کہوں گا کہ وہاں کے مسلمانوں کے اندر ہمت ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں، ورنہ مسلمان یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی دین میں زبردستی تو نہیں ہے، اگر ایک مسجد نہیں کھل رہی، ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیا جاتا تو ہم دوسری مسجد، پر نہیں، انہوں نے کہا ہمیں اپنے دین کے لیے نکلنا چاہیے، ہمیں اپنے دین کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو جب وہ مسلمان آگے بڑھ رہے ہیں، ان پر اس قدر ظلم ہو رہا ہے، تو ایک تو وہ رکے نہیں، دوسرا جو دوسرے مسلمان ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ دیکھ کر صرف کہہ رہے ہیں کہ یار دیکھو کیسے ظلم ہو رہا ہے، کیسے ظلم ہو رہا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اوپر؟ آج تک ہم نے کئی ساری دکانوں پہ، جب میں چھوٹا تھا، جب سے میں یہ لائن پڑھتے ہوئے آ رہا ہوں کہ کشمیر کی آزادی تک ادھار بندے، یہ اتنا بڑا المیہ ہے، اتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ ایک مسلمان ملک جہاں پر عورتوں کی عزتوں کو لوٹا جاتا ہے، صرف کس بیس پہ کہ وہ مسلمان ہیں، آزاد ریاست نہیں ہے، بچے بیچارے بھوک کے مارے مر جاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، سوچیں اگر اس کو ذرا ہم، کہ بھوک کی وجہ سے لوگ مر جاتے ہیں۔ بھوک کی وجہ سے کیوں مر جاتے ہیں؟ ان کو گھر سے نکلنے نہیں دیا جاتا، اگر وہ کام کاج کرنے جاتے ہیں ان سے پیسے چھین لیے جاتے ہیں، اگر وہ کام کرنے جاتے ہیں تو پیچھے ان کی مال اولاد، گھر، ان کا کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، تو لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے بھی نہیں نکلتے۔ اس طریقے کے ظلم مسلمانوں پہ کئی ٹائم سے ہوتے جا رہے ہیں۔ فی الحال صرف ایک مہینہ، یہ جو اس وقت رمضان ہم میں 2022 کا گزر رہا ہے، صرف اس رمضان کی بات اگر کی جائے تو رمضان کے مہینے میں نے سوچا یہ ویڈیو بنانے کا، اس کے بعد کئی سارے مسلمانوں کے ساتھ اور واقعات ہوئے۔ اتنی بڑی شرم کی اور دل ہلا دینے والی یہ بات ہے کہ پہلے وہ مسئلہ ہوا فلسطین میں، اتنے عرصے سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، پھر اس کے بعد فرانس کا جو وہ خبیث وہاں کا جو صدر ہے، اس نے دوبارہ سے حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اور امام مالک تو اس بارے میں کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے نبی کی عزت پر پہرا نہیں دے سکتے تو تم سب کو چاہیے کہ تم مر جاؤ۔ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر نہیں، کیا ہم کہتے ہیں نا ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا تو امام مالک کہتے ہیں اگر تم کچھ نہیں کر سکتے نا تو تمہیں چاہیے کہ تم مر جاؤ۔ تمام امت مسلمہ کو یہ بات امام مالک فرما رہے ہیں۔ خیر، پھر یہ مسئلہ ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ ابھی ریسنٹ مطلب 1 یا 2 دن اس بات کو گزرے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ مدینہ منورہ میں آتا ہے، اب اس کا سیاسی بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہو، اس نے چاہے کچھ بھی کیا ہو، اس کو بھلے چور کو چور ہی بولیں گے، پر مسجد نبوی کے اندر بولنا ہی کیا لازم ہے چور کو چور؟ اس طریقے کی نعرے بازی، شور شغل، ہنسی مذاق، ویڈیوز بنانا، مطلب ہم تو کئی سارے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو مدینے صرف اس لیے نہیں جاتے کہ یار میں وہاں کا ادب کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا، صرف اس وجہ سے کئی سارے لوگ نہیں جاتے۔ اور ہم نے وہاں کیا حال دیکھا کہ پوری امت مسلمہ نے اس چیز کا درد محسوس کیا کہ وہاں روزے، اور پھر لوگ اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے، اصل میں وہ تو چور کو چور ہی بولیں گے، چور کو اور کچھ تھوڑی بولیں گے، اور یہ تو اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ اللہ نے کیا ذلیل کر دیا؟ آپ نے مسجد نبوی کے جو ہے تقدس کو دیکھا ہی نہیں، آپ نے اس چیز کو ذرا سا بھی ذہن میں لے کے نہیں آئے کہ آپ کس جگہ، کس پاک جگہ، کس مقدس، ہو سکتا ہے وہ معافی مانگنے آئے اپنے گناہوں کی، یا ہو سکتا ہے وہ اس طریقے کا کوئی عمل کرنے آئے، آپ نے اس کی فیملی کے ساتھ یا جو بھی جس کے بھی ساتھ اس طریقے کا معاملہ کیا،
یہ پوری امت مطلب اگر اس کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم کس طرح اپنے سر کو جو ہے وہ شرم سے جھکا لیں، کیا کر لیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اور پھر اگر ہم صرف سیاسی گفتگو پہ اگر ہم کریں، سیاسی ٹاپک پہ اگر ہم بات کریں، تو سیاست میں اختلافات جو ہیں وہ ہونے چاہیے، ضروری ہے، لازمی ہونے چاہیے، پر کسی کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ میں کسی بھی جماعت کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا۔ پاکستان میں اس وقت جو موجودہ سیاسی نظام ہے، میں کسی ایسی جماعت یا ایسے نظام کو میں سپورٹ نہیں کرتا۔ میں صرف اسی نظام کو سپورٹ کرتا ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے، جو سیاست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کر گئے، میں صرف اسی نظام کی بات کرتا ہوں اور اسی نظام کو جو ہے میں سپورٹ کرتا ہوں۔ اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے، آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ نے اتنے ساری چیزیں دیکھی کہ رمضان کے اندر 3 اتنے بڑے بڑے واقعات ہو گئے۔ ایک عورت کی چادر کھینچی گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کر دیا تھا کہ مسلمان عورت کی چادر کیسے کھینچی گئی، اور یہاں پہ تو پورے گھر کو لوٹ لیا جاتا ہے، پورے گھر کی عزتوں کو لوٹ لیا جاتا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر ان ساری چیزوں کو ہمیں بدلنا ہے تو ہمیں خلافت کا نظام لے کر آنا پڑے، اور خلافت کے نظام کے لیے ہمیں ابھی سے سیکھنے کی ضرورت ہے اور پھر لوگوں کے اندر اس چیز کی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے۔ تو آج کی جو ہے میری گفتگو کا صرف یہی لب لباب ہے کہ ان سب کا جو حل ہے وہ صرف خلافت ہے، وہ سارے نظام، وہ ساری چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں میری باتیں شاید آپ کو سمجھ آئی ہوں گی، اور کچھ باتیں ہو سکتا ہے میں نے غلط اگر کہہ دی ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے۔ آپ لوگ بھی جو ہے وہ اس چیز کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ مسلمانوں پر دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، ہمیں اللہ جو ہے اس ظلم سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، اور دوسرا ہمیں جو ہے وہ خود جد و جہد کرنی ہے۔ ایک چھوٹی سی میں بات کہہ کر اپنی ویڈیو ختم کروں گا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی فرشتوں کی مدد کیوں نہیں آتی، فرشتوں کی مدد کیوں نہیں آتی؟ بدر میں بھی تو فرشتوں کی مدد ہے، ہمارے پاس فرشتوں کی، تو فرشتوں کی مدد آئے گی، پر پہلے میدان میں ہمیں اترنا پڑے گا۔ بدر والے پہلے میدان میں خود اترے، اس کے بعد جو ہے فرشتوں کی مدد آئی۔ خیر، اللہ پاک کی طرف سے مدد آئے گی، ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے امید لگا کر رکھتے رہنا چاہیے، پر ساتھ میں جو ہے ان ساری چیزوں کے خاتمے کے لیے جو ایک واحد حل خلافت ہے، اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔